برادران ملت اسلامیہ و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام کی ڈالی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی 5ویں مہینہ جمادی الاولیٰ ہے۔ اسلامی 5ویں مہینے کا نام جمادی الاولیٰ ہے۔ وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ اس کے نام رکھنے کے وقت ایسا موسم تھا کہ جس میں پانی جم جاتا تھا۔ اس مہینے کی 8ویں تاریخ میں مولا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم پیدا ہوئے تھے، اور اسی ماہ کی 15ویں تاریخ کو واقعہ جمل پیش آیا تھا۔ بہرکیف اس مہینے کی بہت فضیلت ہے۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کر کسی بھی رات میں 4 رکعت نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 90,000 سال کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھنے کا حکم دیتا ہے، اور 90,000 سال کی برائیاں اس کے نامہ اعمال سے دور کرتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے شکم میں تھے، یعنی میرے پیٹ میں تھے۔ زمانہ جاہلیت تھا، یعنی جاہلیت کا زمانہ تھا۔ میں حبل بت کو سجدہ کرنے ارادہ کرتی، ایک بت کا نام ہے حبل، اس کو سجدہ کرنے کا میں ارادہ کرتی تو میرا بچہ میرے پیٹ میں پیچ و تاب کھانے لگتا، جس کی وجہ سے میں بت کو سجدہ نہ کر سکتی۔ آپ کی ولادت پاک کعبہ شریف میں ہوئی۔ کہاں پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کعبہ شریف میں۔ اس میں اختلاف ہے کہ کون سا مہینہ تھا،
بعض حضرات نے رجب کا مہینہ بیان کیا ہے اور بعض نے جمادی الاولیٰ جو اب مہینہ چل رہا ہے جمادی الاولیٰ کا ذکر کیا۔ ولادت کے بعد سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ کا نام حضور اقدس نے خود علی رکھا۔ کیا نام رکھا؟ علی رکھا رضی اللہ عنہ، اور اپنا لعاب دہن مبارک ان کے منہ میں ڈالا اور اپنی مبارک زبان ان کو چٹاتے رہے یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ اور ایک بات، آپ کی ماں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ولادت کے دوسرے روز آپ کے دودھ پلانے کے لیے ایک دائی مقرر کی گئی، مگر نو مولود بچے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دائیا کی طرف کوئی التفات نہ کی اور نہ ہی اس کا پستان منہ میں لیا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو لطف اور شیرینی اللہ تعالی کے حبیب پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں آتی تھی، لعاب دہن میں یعنی حضور کے لعاب دہن میں جو مزہ مل رہا تھا حضرت علی کو، بھلا اس دائی کے دودھ میں کہاں تھی؟ چنانچہ رحمت للعالمین سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھر میں بلایا گیا، آپ نے اپنی زبان مبارک چٹانی شروع کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیر ہو کر سو گئے اور کافی عرصہ یہی معمول رہا۔ اگر آپ حضرات کو فاتح خیبر شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی اور داستانیں سننی ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی میں کسی جمعہ جو ہے تفصیلی گفتگو کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گفتگو کروں گا، کیونکہ آج کا جو میرا موضوع ہے خاص کر آج کے دن یوم الجمعہ جمعۃ المبارک کے تعلق سے ہے کہ جمعہ مبارک کی کیا فضیلت ہے۔ آئیے جمعہ کی فضیلت سننے سے پہلے، جمعہ کے دن کی فضیلت سننے سے پہلے ہمارا آپ مل کر پھر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں جمعہ مبارک کا خصوصاً ذکر ہے جو اس کی فضیلت ظاہر کرتا ہے۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دی جائے، نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دی جائے تو ذکر خدا یعنی خطبہ کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بخاری اور مسلم شریف میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پچھلے ہیں یعنی دنیا میں آنے کے لحاظ سے پچھلے ہیں، پچھلے یعنی پیچھے، اور قیامت کے دن پہلے، سوا اس کے نہیں کہ انہیں ہم سے پہلے کتاب ملی اور ہمیں ان کے بعد یہی جمعہ وہ دن ہے کہ ان پر فرض کیا گیا، یعنی یہ کہ اس کی تعظیم کریں،
اس سے خلاف ہو گئے اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. دوسرے لوگ ہمارے تابع ہیں. یہود نے دوسرے دن کو وہ دن مقرر کیا یعنی ہفتہ کو. یہود نے کون سے دن مقرر کیا؟ ہفتہ کو. اور نصارہ نے تیسرے دن کو یعنی اتوار کو. اور مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ ہم اہل دنیا سے پیچھے ہیں, اہل دنیا سے پیچھے ہیں, اور قیامت کے دن پہلے کو تمام مخلوق سے پہلے ہمارے لیے فیصلہ ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر دن کہ آفتاب نے اس پر طلوع کیا جمعہ کا دن ہے. بہتر دن وہ دن ہے جس میں سورج طلوع ہوا, جمعہ کا دن ہے. اسی میں سیدنا حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام پیدا کیے گئے, اور اسی میں جنت میں داخل کیے گئے. اسی میں جنت سے اترنے کا انہیں حکم ہوا, اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی. یعنی قیامت کا دن جب ہوگا وہ دن کون سا ہوگا؟ جمعہ کا دن ہوگا. حضرت احمد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے, اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر سے بھی بڑا ہے. جمعہ عید الاضحیٰ عید الفطر سے بھی بڑا ہے. اس میں 5 خصلتیں ہیں. جمعہ کے دن 5 خصلتیں ہیں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. جمعہ کے دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. دوسری, اسی میں زمین پر انہیں اتارا. جمعہ کے دن ہی زمین پر اتارا, اور اسی میں انہیں وفات دی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن ہی وفات پائے. اور چوتھا, اس میں ایک ایسی ساعت ہے, جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا اللہ سے سوال کرے. توجہ سے سنیے, جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے, ایسی ساعت ہے کہ اس ساعت میں بندہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرے, جس چیز کو مانگے وہ اسے دے گا, وہ اسے عطا فرما دے گا, جب تک کہ حرام کا سوال نہ کرے. کس کا سوال نہ کرے؟ حرام چیز کا سوال نہ کرے. اور سنیے 5ویں بات, اسی دن میں قیامت قائم ہوگی. کوئی فرشتہ مقرب اور آسمان اور زمین اور ہوا اور پہاڑ اور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن ڈرتا نہ ہو. ہر کوئی جمعہ کے دن ڈرتا ہے. بخاری اور مسلم شریف میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ میں ایک ایسی ساعت ہے, یعنی ایسی گھڑی ہے, ایسا وقت ہے کہ مسلمان بندہ اگر اسے پالے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو وہ اسے دے دے گا, اسے دے دے گا, اسے دے دے گا. اور مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے, وہ وقت بہت تھوڑا ہے جس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. رہا یہ کہ وہ وقت کون سا ہے, اس میں روایتیں بہت ہیں. ان میں 2 قوی ہیں. ایک یہ کہ امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے خطبہ ختم نماز تک, امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا وقت ہے. یہی وہ وقت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اس حدیث کو مسلم ابو بردہ اور دوسرے سے انہوں نے اپنے والد سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اور دوسری یہ کہ وہ جمعہ کی پچھلی ساعت ہے, جمعہ کی پچھلی ساعت. امام مالک اور ابو درداء اور ترمذی اور نسائی احمد
اور احمد سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کوہ طور کی طرف گیا اور کعب احبار سے ملا، ان کے پاس بیٹھا، انہوں نے توریت کی روایتیں سنائیں اور میں نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی۔ ان میں ایک حدیث یہ بھی تھی کہ حبیب خدا شفیع یوم جزا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، بہتر دن کہ جس میں آفتاب نے اس پر طلوع کیا جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں انہیں اترنے کا حکم ہوا، اسی میں ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی میں ان کا انتقال ہوا، اسی میں قیامت قائم ہوگی۔ اور کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو، قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو، سوائے آدمی اور جن کے، سوائے آدمی اور جن کے۔ اور اس میں ایک ایسا وقت ہے کہ مسلمان بندہ نماز پڑھنے میں اسے پائے تو اللہ تعالیٰ سے جس شے کا سوال کرے وہ اسے دے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو جمعہ کا دن مبارک دن ہے اور جمعہ کا وہ گھڑی جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے وہ امام کے خطبے کے جانے سے لے کر نماز کے ختم ہونے کا وقت ہے، اس کو ضائع نہ کرے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، جمعہ کے روز کسی مسلمان کو نہیں چھوڑتا مگر اس کی بخشش کی جاتی ہے، کسی مسلمان کو نہیں چھوڑتا مگر اس کی بخشش کی جاتی ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور سب سے افضل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کریم کے نزدیک تمام دینوں سے افضل جمعہ کا دن ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب جمعہ کا دن تمام دینوں سے افضل ہے تو اس میں نیک کام کرنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آئیے اس تعلق سے بھی کچھ باتیں سنیے۔ چونکہ جمعہ کا روز تمام دنوں کا سردار ہے اور اس میں رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ باتیں ایسے ہیں جو رونما ہوتے ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، جمعہ کے دن اور اس کی رات کو بکثرت درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جمعہ کے دن جو نیک کام کرنے پر بہت زیادہ ثواب ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ سیدنا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو، جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہور ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پڑھے گا پیش کیا جائے گا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی اور موت کے بعد؟ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے۔ یعنی صحابی رسول حضرت ابو الدرداء نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی تو آپ دنیا میں ہیں، ہمارے درمیان ہے، ہم درود پڑھتے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب ہمارے درمیان آپ نہیں رہیں گے ظاہری طور پر آپ کا وصال ہو جائے گا، جب بھی ہمارا درود آپ تک پہنچے گا تو حضور نے فرمایا کہ انبیاء کرام کے جسم کو مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ ان کے جسم کو خراب کریں، مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو خراب کریں، وہ زندہ ہیں اور انہیں روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جمعہ کے روز ایک ایسی دعا ہے
کہ اگر جمعہ سے جمعہ آپ پڑھیں گے، اگر آپ تنگ دست ہیں مالدار ہو جائیں گے۔ بتا دوں وہ دعا، حضور فرماتے ہیں کہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو شخص جمعہ سے جمعہ پڑھے، اگر تنگ دست ہے، غربت میں ہے، غریبی میں ہے، پریشان حال ہے، اگر جمعہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ حدیث پاک سنیے، بہار شریعت حصہ چہارم صفحہ نمبر 104 میں سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن 70 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو 2 جمعہ نہ گزریں گے۔ کتنے جمعہ؟ 2 جمعہ نہ گزریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا، یعنی مالدار کر دے گا۔ اور وہ دعا یہ ہے، سنیے، دعا یہ ہے، اللہم اغنینی بفضلک عمن سواک۔ یاد کر لیجئے، اللہم اغنینی بفضلک عمن سواک وبحلالک عن حرامک۔ اس دعا کو پڑھ لیں تو 2 جمعہ بھی نہ گزریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے گا۔ جمعہ کے روز روحیں جمع ہوتی ہے، روحیں مرحومین کی روحیں جمع ہوتی ہے، لہذا اس دن میں قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ ہمارے جو رشتہ دار، ہمارے خاندان والے، ہمارے باپ دادا جو گزر گئے ہیں، ان کی روح جمعہ کے دن جمع ہوتی ہے، اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے قبروں کی زیارت کرے، اور اس روز جہنم نہیں بھڑکایا جاتا۔ روزانہ جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، لیکن جمعہ کے دن جہنم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جہنم کی آنکھ کو بجھا دیا جاتا ہے۔ فرماتے جو شخص جمعہ کے روز کسی غریب مسکین کو کھانا کھلائے، کیونکہ جمعہ کے روز غربا کو کھانا کھلانا چاہیے، غربا کو کھانا کھلانا چاہیے، جمعہ کے روز غربا کو کھانا کھلانا باعث اجر و ثواب ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا یہ ثواب کا کام ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے روز کسی غریب مسکین کو کھانا کھلائے، سویرے اٹھے، جامع مسجد کو جائے، اور جب امام سلام پھیرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امام سلام پھیرے جمعہ کے لیے تو کیا پڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحی القیوم اسألک ان تغفر لی وترحمنی وان تعفینی من النار۔ پھر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ جمعہ کے دن اور ایک کام، آج اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو ہم بیماری سے ڈرتے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتے، لیکن حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بیمار ہو جائے ان کی عیادت کرنا بھی ثواب کا کام ہے، ان کی حال پرسی کرنا، خیریت معلوم کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ جمعہ کے دن بیمار پرسی کرنا یعنی بیمار کی خیریت پوچھنا، طبیعت پوچھنا، جنازہ پڑھنا، صدقہ کرنا بہت ثواب کا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ جو جمعہ کے روز روزہ رکھے اور بیمار کی بیمار پرسی کرے، جنازہ میں حاضر ہو، خیرات کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جمعہ مبارک کے روز ناخن ترشوانا بیماری سے شفا ہے۔ بھائی ہر ایک کے ناخن بڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا ناخن بڑے ہوں تو اس کو فیشن کے طور پر چھوڑ دیں؟ چھوڑنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ لمبے لمبے ناخن نہ رکھے۔ جو لمبے لمبے ناخن رکھتا ہے وہ اس کے لیے ہی خرابی ہے، خرابی ہے کہ نہیں؟ بھائی ناخن بڑے ہوں گے، اس میں گندگی داخل ہوگا اور اس کے ذریعے سے
کھانے کے ذریعے سے وہ گندگی ہمارے پیٹ میں پہنچے گا تو ہم بیمار ہوں گے نا. اب دیکھیے رحمت للعالمین شفیق آقا رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا. حضور فرماتے ہیں کہ ناخنوں کو کاٹا کریں. یہ ناخن کاٹنا بھی سنت ہے، لیکن کس دن ناخن اتارنا سنت ہے اور باعث ثواب ہے؟ جمعہ کے دن. اور ایک بات، ناخن اتارنے کا بھی ایک سنت طریقہ ہے نا. کدھر سے شروع کریں ناخن کاٹے تو؟ کدھر سے شروع کریں؟ کتنے لوگ سنت طریقے سے ناخن کٹواتے ہیں یا کاٹتے ہیں؟ شاید ہے، آپ جانتے ہیں کدھر سے شروع کریں؟ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے، ہے نا. کہاں سے شروع کریں؟ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے. یہ کاٹے، یہ کاٹے، یہ کاٹے، یہ کاٹے، پھر یہ کاٹے، پھر یہ کاٹے، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، لاسٹ میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہاں سے شروع کرنا ہے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے، پھر بائیں ہاتھ کے چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی کے پاس آ جائے، پھر وہاں سے الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کو کاٹنے کے بعد پھر آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کی ناخن کو کاٹے. یہ ہاتھوں کے کاٹنے کا طریقہ ہے، ہاتھوں کے ناخن کو کاٹنے کا سنت طریقہ. لیکن پاؤں کو کیسے کاٹیں؟ ہاں، سیدھے پاؤں کے چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور کاٹتے کاٹتے ایک دم ویسے ہی دائیں پاؤں کے چھوٹی انگلی تک پہنچ جائے. یہ سنت طریقہ ہے. تو سنیے، میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعہ مبارک کے روز ناخن تراشوانا یعنی ناخن کٹوانا، ناخن کاٹنا بیماری سے شفا ہے اور فقر و فاقہ ہوتا ہے، یعنی فقر و فاقہ سے محفوظ ہوتا ہے. سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز ناخن تراشے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور کرتا ہے، اس کی بیماری کو دور کرتا ہے اور صحت مرحمت فرماتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جمعہ کے نماز کے بعد کاٹیں. کیوں؟ اس میں علماء حکمت بتاتے ہیں. کیا حکمت بتاتے ہیں؟ ایسے تو ہم جمعہ کی نماز آنے سے پہلے کاٹ کر آتے ہیں جمعہ کو، لیکن جمعہ کے نماز کے بعد کاٹنے کی حکمت یہ ہے کہ جب آپ جمعہ کے نماز کے بعد کاٹیں گے تو آپ کے ناخنوں کا بھی جمعہ ہو جائے گا، اسی لیے جمعہ کے بعد کاٹیں. لیکن اگر بہت ہی زیادہ بڑے ہیں تو جمعہ سے پہلے ہی کاٹ سکتے، لیکن جمعہ کے بعد کاٹے تو یہ فائدہ ہے کہ جمعہ ناخنوں کا بھی ہو جاتا ہے. جمعہ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا باعث ثواب ہے. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلمان جمعہ کے دن نہا دھو کر ہی آتا ہے، نہا دھو کر آتا ہے نا، کیونکہ جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر مسلمان جمعہ کے دن نہا دھو کر آتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا باعث ثواب ہے اور سنت ہے. سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس کو طہارت کی استطاعت ہو کرے اور تیل لگائے، گھر میں جو خوشبو ہو ملے، پھر نماز کو نکلے اور دو شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی دو شخص بیٹھے ہوئے ہوں تو انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان میں ہوئی مغفرت کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے.
जुम्मा और जुम्मा में जो उसने गुनाह किए, जो इस तरह से नहा धोकर गुस्ल करके सुन्नत तरीके से आए और जुम्मा की नमाज पढ़े, जुम्मा और जुम्मा के बीच में जो गुनाह हुए अल्लाह मुआफ फरमा देता है। इससे एक बात और मालूम हुई, हुजूर ने फरमाया कि दो आदमियों के दरमियान जुदाई ना करे। क्या ना करे? जुदाई ना करे। तो दोस्तों, हमारी मस्जिद में तो लोगों की तादाद कम है, इसलिए जगह बहुत खाली रहती है, हम जहां चाहें बैठ जाते हैं, किसी को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बाद मसाजिद में लोगों का बहुत इज़्दिहाम होता है, लोग भरे भरे हुए रहते हैं और कुछ जगह सामने खाली रहती है। तो बाद में आने वाला देखता है कि सामने जगह है, तो अब वो क्या करते हैं, सफों में लोगों के गर्दनों को चीरते हैं, फलांगते हैं। तो इससे क्या होता है, दो आदमियों को जुदा करना होता है। क्या करना होता है? जुदा करना। तो इससे मालूम हुआ कि अगर पहले से लोग बैठ गए हों तो सामने जो जगह खाली है तो गर्दन फलांग कर ना आए। इसीलिए जो पहले आते हैं उनको ये बाद वालों के लिए ख्याल करना चाहिए कि पहले आने वाले पहली सफ में बैठ जाएं, ताकि बाद में आने वाले को गर्दन फलांगना ना पड़े। बहरकैफ, तो जुम्मा के दिन जो नहा धोकर आए और सुन्नत तरीके से जुम्मा पढ़े, अल्लाह ताला जुम्मा और जुम्मा के दरमियान के गुनाहों को माफ फरमा देता है। हजरत अबू सईद और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के रोज गुस्ल करे और अच्छे कपड़े पहने, अगर उसके पास खुशबू हो तो मले, नमाज जुमा को आए, लोगों की गर्दनें ना फलांगे, फिर नमाज पढ़े जो अल्लाह ताला ने उसके लिए लिखी है, फिर चुप रहे। चुप रहे। कब चुप रहे? जब इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पर आ जाएं, उस वक्त जो अरबी खुतबा दिया जाता है उसे चुपचाप सुने, उसे चुपचाप सुने। वही चुप रहे। जब इमाम निकले, यहां तक कि नमाज से फारिग हो, तो ये उन गुनाहों का कफारा हो जाएगा तो उस जुमा और उससे पहले जुमा में उसने किया। फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो नहलाए और नहाए, जुमा के दिन अव्वल वक्त आए और शुरू खुतबा में शरीक हो। इस हदीस को सुनिए। जो जुम्मा के दिन नहलाए और नहाए, बात पर गौर कीजिएगा, नहलाए और नहाए, जो जुम्मा के दिन नहलाए और नहाए और अव्वल वक्त में आए, अव्वल वक्त में आए और शुरू खुतबा में शरीक हो और चलकर आए, सवारी पर ना आए और इमाम के करीब हो और कान लगाकर खुतबा सुने, लग काम ना करें, तो उसके लिए हर कदम के बदले साल भर अमल है। 1 साल के रोजे और रातों के कयाम का उसके लिए अज्र है, यानी सवाब है। इतनी प्यारी हदीस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुम्मा के दिन की इतनी बड़ी फजीलत है। अब इस हदीस का फायदा सुनिए। इस हदीस पाक में आया है कि नहलाएं, क्या करें? नहलाएं। उसके 2 मतलब हो सकते हैं। नहाए, ये बात तो समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है कि नहाए यानी पानी नहा कर आना। नहलाए का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको समझिए। मतलब ये है कि एक ये कि वो दूसरे मुसलमान को नहाने का सामान जैसे तेल, साबुन, पानी मुहैया करे, यानी इंतजाम करे। बात समझ रहे ना? खुद तो नहा क्या है समझ में आ गया। नहलाने का मतलब क्या है कि दूसरे मुसलमान के लिए नहाने के जो सामान है, क्या है? पानी है, साबुन है, सब जमा करे ताकि वो नहा सके। और दूसरा ये कि अपनी औरत से जिमा करे, अपनी औरत से जिमा करे। अहले इल्म हजरात के नजदीक इस रोज औरत से हमबिस्तर होना मुस्तहब है। हाँ मुसलमान भाइयों, ये बात जहन नशीन कर लीजिए। जो शादीशुदा हजरात हैं वो इस बात को तवज्जो से सुने कि जब जुम्मा की रात आए,
यानी जुमेरात, उस रात अपनी बीवी से हम बिस्तर हो, उलमा फरमाते हैं कि यह मुस्तहब है। ये क्या है? मुस्तहब है। तो इससे ये बात समझ, दूसरी बात ये समझ में आई कि रात को हम बिस्तरी करें अपनी बीवी से, ताकि सुबह के वक्त औरत और मर्द नहा ले, औरत और मर्द नहा ले। तो दो माने समझ में आया ना, एक वो माना है कि दूसरों के लिए पानी नहाने का इंतजाम करे, दूसरा ये कि खुद भी नहाए और अपनी औरत को भी उसका इंतजाम करे। मगर ये नहाना जनाबत दूर करने के लिए है। ये नहाना किसके लिए है? गुस्ले जनाबत हुआ ना ये, भाई हम बिस्तरी करें सुबह में उठकर नहा लिए तो ये गुस्ले जनाबत हुआ। अब फिर जुमा का दिन आ गया तो क्या फिर वही गुस्ल से हम जुमा पढ़े या नहीं? मसला समझिए, उसी गुस्ल से हम जुमा पढ़ सकते हैं कि नहीं? पढ़ सकते हैं, लेकिन सुन्नत यह है कि जुमा के दिन जुमा के लिए फिर दूसरा गुस्ल करें। जुमा की नमाज के लिए दूसरा गुस्ल करना यह सुन्नत है। जुमा के लिए दूसरा गुस्ल करना ये बड़ा सवाब है। ऐसा ही हदीस शरीफ में आया है। जब कोई नया कपड़ा पहने तो जुमा के रोज पहने। आज हम नए कपड़े गाहे मगाए सिलवाते रहते हैं, बनवाते रहते हैं, लेकिन उसका तरीका कार यह है कि नए कपड़े भी पहनना हो तो जुमा के दिन उसकी शुरुआत करें, जुमा के दिन पहने। पुराना कपड़ा किसी गरीब को दे दे। महबूब रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नया लिबास पहने बस कहे अल्लाह की तारीफ है जिसने मुझे वो लिबास पहनाया जिससे मैं अपनी औरत को, औरत यानी शर्मगाह को ढांकता हूं और जिंदगी में उससे खूबसूरती हासिल करता हूं। फिर पुराने कपड़े की तरफ कसद करे और उसको सदका कर दे तो वह अल्लाह ताला की हद और हिफाजत और सितर में होगा, जिंदगी में भी और मौत में भी। जुमा मुबारक की अब इसकी तफसील सुनिए। जुमा मुबारक के दिन बेहतरीन लिबास अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी बिसात यानी अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह ने जो भी हमें मकदूर किया है अपने हैसियत के मुताबिक पहनकर जामे मस्जिद जाए। अल्हम्दुलिल्लाह प्रशांत नगर में ये हमारी मस्जिद जामे मस्जिद है, तो जामे मस्जिद में नमाज पढ़ना भी ज्यादा सवाब है, क्योंकि जुमा भी ईदों में से एक ईद का दिन है। जुमा भी ईदों में से एक ईद का दिन है। खातिमुल अंबिया अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अच्छा लिबास ज़ैब तन फरमाया करते थे। जुमा के दिन अच्छा लिबास पहना करते थे और अपने गुलामों को अच्छा लिबास पहनने का हुक्म फरमाया करते थे। सैयदा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते दो कपड़े खास थे, दो कपड़े खास थे जिनको जुम्मा के रोज आप ज़ेब तन फरमाया करते थे, यानी सिर्फ जुम्मा को पहना करते थे, और जब वापस तशरीफ लाते तो हम उनको लपेट कर रख देते। अब देखिए दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि हम मुसलमानों को भी चाहिए कि जुमा के दिन खास कोई लिबास मुकर्रर कर ले जो इस्लामी लिबास है, जैसे कि जुब्बा वगैरह जो पहना करते हैं। ऐसे तो पैंट और शर्ट में भी नमाज हो जाती है, पैंट शर्ट में भी नमाज हो जाती है, लेकिन जुमा के दिन एक खास लिबास होना चाहिए जुमा की नमाज के लिए। सैयदना हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खास किस्म की चादर थी जिसको आप दोनों ईदों और जुमा मुबारक के दिन सिर्फ पहना करते थे। ईदों में बकरीद और ईद उल फितर और जुम्मा में आप पहनते थे किसको? उस चादर को। फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हारे किसी एक पर कोई खौफ नहीं कि अगर मयस्सर हो तो दो कपड़े जुमा के दिन के लिए बना ले, जुमा के दिन के लिए दो कपड़े बनाए
سوائے وہ کپڑے خدمت کے یعنی گھر میں کاروبار کے لیے جو کپڑے پہنے جاتے ہیں، ان کے علاوہ اچھے کپڑے جمعہ کے روز پہنے، یعنی 2 کپڑے ہو۔ الحمدللہ اب تو بہت فراوانی ہے، 2 کیا 10 جوڑے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کے فضل سے، تو ان کپڑوں میں ایک جوڑا سے جمعہ کے لیے خاص کر لیں، اور کپڑے صاف ستھرے ہوں، سفید رنگ کے ہوں، کیونکہ ان میں نظافت اور پاکیزگی زیادہ ہوتی ہے۔ کن کپڑوں میں؟ سفید اجلے کپڑوں میں۔ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفید لباس پہننے کا حکم دیا ہے، فرماتے ہیں سفید لباس پہنو، بے شک وہ پاکیزہ زیادہ اور زیادہ پسندیدہ ہے، اور ان میں اپنے مردوں کو کفن دو۔ کن میں؟ سفید کپڑوں میں۔ جمعہ میں کب آئے؟ سنیے، جمعہ کی پہلی اذان سنتے ہی جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں پہنچ جانا چاہیے۔ اس میں اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا اونٹ کی قربانی کا ثواب ہوتا ہے۔ اور آج ہم کب آتے ہیں جمعہ کے لیے؟ بولیے، ہمارا حال کیا ہے جمعہ میں آنے کا؟ پوری بیان ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اذان ثانی ہوتی ہے۔ اب جمعہ کی نماز قائم ہونے کے لیے اذان ثانی دی جاتی ہے جب ہمارے مسلمان بھائی جمعہ کے لیے آتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جیسے جمعہ کی پہلی اذان ہو جامع مسجد میں پہنچ جانا چاہیے، اس میں اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اونٹ کی قربانی کرنے سے ملتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حاضر ہونے والے کو لکھتے ہیں، سب سے پہلا، پھر اس کے بعد والا، سب سے اول آنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اونٹ کی قربانی کی ہو۔ جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی ہو اور اونٹ کی قربانی کی ہو۔ پھر اس کے بعد ایسا ہے کہ گائے کی قربانی کی ہو، پھر دمبا، پھر مرغی، پھر انڈے کی قربانی کا ثواب ہے۔ پھر امام خطبہ کو نکلا تو فرشتے اپنے دفتر لپیٹ دیتے ہیں اور ذکر و خطبہ سنتے ہیں۔ اب جب آخر میں آئے تو فرشتوں نے کیا کیا؟ دفتر بند کر دیا۔ اب کون آ رہے ہیں؟ ان کا نام دفتر میں نہیں آ رہا ہے۔ کس کا نام آیا؟ جو پہلی اذان سن کر مسجد میں آیا، فرشتوں نے ان کا نام دفتر میں لکھ لیا۔ پھر اس کے بعد میں آنے والوں کا، پھر اس کے بعد میں آنے والوں کا، یہاں تک کہ آخر میں کیا ثواب ہے؟ انڈے کا۔ آخر میں جو سب سے آیا اس کو انڈے صدقہ کرنے کا ثواب ملا، اور جیسے امام خطبے کے لیے منبر پر چڑھا وہ فرشتے کیا کیا؟ ان دفتروں کو لپیٹ دیا، خطبہ سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ تو لہذا دوستو ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جمعہ کا دن اتنی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ جمعہ کے دن کی کتنی بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرما دیا کہ جب جمعہ کا دن ہو اپنے کاروبار کو، اپنے لین دین کو بند کر دو اور جمعہ کی نماز کے لیے دو۔ جس نے ایسا کیا، آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جس نے ایسا کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب بتائیے، اب ہم جمعہ کے دن ہی ہماری تجارت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جمعہ کے دن ہی ہمیں زیادہ منافع مل رہا ہوتا ہے جمعہ کی نماز چھوڑ کر، تو اب بتاؤ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ مبارک میں جلد سے جلد مسجد میں آ کر 2 گانا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ